کلکتہ یہ ایک بہت بڑے امیر آدمی ہے، جیش محمد، قربان جاؤ، کپڑے والے ہیں، کپڑے کی دکان ہے اس کی، جیش محمد علی، جیش محمد علی، بہت بڑے تاجر ہیں کلکتے کے اندر، کئی برانچ ہیں اس کی، بڑی بڑی دکانیں، قربان جاؤ، کپڑے کی۔ آہا، ایمان تو میں کہتا ہوں کہ اسے کہتے ایمان کیا ہے؟ آپ کپڑا لینے کے لیے آئے، شادی آپ کے گھر میں، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی ہے، اب 1,00,000 کا کپڑا آپ خریدیے گا، آ گئے، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ گئے، بھائی چائے پلاؤ، لسی پلاؤ، آپ کھا پی رہے ہیں، اب اسی کے درمیان میں مؤذن کی اذان کی آواز آ گئی، کانوں سے ٹکرا گئی، قربان جاؤ، گفتگو بند، آنر کی زبان بند، نوکر جہاں کھڑا وہیں کھڑا رہ جائے گا، جو کپڑا ہاتھ میں اٹھایا وہ ہاتھ بس اٹھا کر ایسے ہی کھڑا ہے، جب تک اذان ختم نہیں ہوگی کپڑا نیچے نہیں رہے گا۔ اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی، سارے گراہک کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنر بھی گیا، نوکر بھی گیا، سارے لوگ چلے گئے، تو بھائی کپڑا لینا ہے، ہم 1,00,000 کا خریداری کرنی ہے، کپڑا مجھے دو، تو قربان جاؤ ان کا جواب ہوتا ہے کہ جب تک میں نماز نہیں پڑھ لوں گا اپنے سامان کی بکری نہیں کروں گا، اگر مرضی ہے رکنا ہے تو رکو، نہیں رکنا ہے تو چلے جاؤ، روزی کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ بولے تماشا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، قربان جاؤ۔ آج معاملہ یہ ہے کہ پورے کلکتے کے اندر میں اس دکان سے زیادہ بھیڑ کسی دکان میں نہیں پاؤ گے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ حضرت وہ کیا کہتے ہیں، دکاندار نماز پڑھ کر آ جائیں گے، انہی سے کپڑا لیں گے، تو وہ بیٹھے کیوں رہتے ہیں؟ اللہ بیٹھواتا ہے، اللہ بٹھاتا ہے اسے کہ بیٹھو، میرا بندہ میرا ذکر کرنے گیا ہے، تم یہیں بیٹھو۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ تیار ہیں؟ بس آ جائیے انشاءاللہ۔ اب ساتھ ہی ساتھ مسجد کے تعمیر و توسیع کا کام بھی باقی ہے۔ میں نے کہا نا آپ کو، ابھی میڈیا رپورٹ کے مطابق رام مندر کا ادگھاٹن جو 22 جنوری کو ہوا، اس میں چندہ کتنا ہوا؟ رام مندر کا چندہ 3700 کروڑ روپے چندہ ہوا۔ چندہ کس نے دیا؟ ارے بولو بھائی، کس نے دیا؟ ہندو بھائیوں نے دیا، ہندو بھائیوں نے دیا، اور یہاں تک کہ 3700 کروڑ روپے چندہ ہوا۔ اور سنو، لاسٹ میں بینک والوں نے کہا کہ اب میرے بینک میں پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ رام مندر بن رہا ہے، ان لوگوں نے اتنا چندہ دیا، کہاں کہاں سے چندہ جا رہا تھا، لوگ کتنے کتنے پیسے دے رہے تھے، قربان جاؤ، کیا ہم اپنی مسجد نہیں بنا سکتے؟ ارے ہم اپنی مسجد نہیں بنا سکتے ہیں؟ بھائی بولیے نا بھائی، بنا سکتے ہیں نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے رسول ہجرت فرما کر جب مدینہ گئے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ اچھا خانہ کعبہ کویان چھے؟ مکہ کویان چھے؟ اچھا مکار پہلا نام کیجئے بکہ، محلار مکار پہلا نام کیجئے بکہ، کی بولو تو بھکا، بولیو بھکا، کھاوار بھکا نہیں رہے۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِيًا اُدِّيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے اتارے گئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، اور قربان جاؤ جنت سے ایک جنتی پتھر بھی آیا تھا، جنت سے جنتی پتھر بھی آیا تھا، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون کون دیکھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ جنتی پتھر تک دیکھو گے؟ 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو ہے، وہ جنتی پتھر یہاں تھوڑی مکہ میں ہے۔ اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ کی نام ہے؟ حجر اسود۔ قربان جاؤ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا اس پتھر کو چومتے ہیں، اس لیے کہ اس پتھر کو چومنا نبی کی سنت ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول نے اس پتھر کو چوما تھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بات صحیح بھی ہے بھائی،
پتھر فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے, میں تو تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے. ہاں, تو جنتی پتھر ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں. تو نوجوانوں اور قربان جاؤ, اللہ کا گھر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے, اور وہی اور قربان جاؤ وہ گھر ایسا ہے, مسجد حرام وہ ایسی مسجد ہے کہ جو مسلمان وہاں چلا جائے 1 رکعت نماز پڑھے گا, اللہ اسے 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب عطا فرمائے. 1 رکعت کا ثواب کتنا ہے؟ ارے بولو بھائی کتنا ہے؟ 1,00,000. اور وہیں پر 500 کلومیٹر 450 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے. دیکھیے ہم لوگ بولتے ہیں نا مکہ مدینہ, مکہ مدینہ, تو مکہ یہ مکہ ہے, یہ مدینہ ہے. اب مکہ مدینہ کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کت دور আছে বলুন তো? 450 کلو یا 500 منیمم سم تھنگ 500 کلومیٹر. بھائی یوں سمجھ لیے یہاں سے کلکتہ, پٹنہ بھی نہیں, پٹنہ تو 350 کلومیٹر یہاں سے ہوگا, کلکتہ منیمم 450-500 کلومیٹر کی دوری ہے. یہ مکہ ہے, یہ مدینہ ہے. اور قربان جاؤ مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نبوی. قربان جاؤ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے, اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. اللہ توفیق دے مسلمانوں, اللہ توفیق دے نوجوانوں. تو اللہ کے گھر کا طواف کرو, اللہ کے محبوب کے روضہ انور کی زیارت کرو, اس لیے کہ یہ دنیا تو فانی ہے, فنا ہو جائے گی, موت آنی ہے, آ کر رہے گی, یہ سانسیں ایک دن رک جائے گی. اور قربان جاؤ میرا اللہ ایک دن موت دے گا, پھر اپنے سامنے میرا اللہ کھڑا کرے گا, میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کی جواب دے وہ بولو, خالی جمعہ پڑھنے والوں کیا جواب دے گا؟ اس لیے نوجوانوں صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے, جمعے کے ساتھ 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے. کہاں گئے؟ مدینہ گئے. تو صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ گئے, مکہ سے دولت چھوڑ کر مکہ میں گئے, گھر چھوڑ دیے, حویلی چھوڑ دیے, زمین چھوڑ دیے, سونا چھوڑ دیے, چاندی چھوڑ دیے. کیوں؟ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے, دین کے لیے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ مدینے میں ابھی کوئی مسجد بنی نہیں تھی. مدینے میں کوئی مسجد, بھائی کوئی مسجد تھی وہاں؟ ابھی نہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. ایک زمین خالی زمین تھی, تو پتہ چلا یہ کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے, باپ نہیں ہے, باپ انتقال کر گیا ہے, چچا ہے. تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا کو بھی بلاؤ, ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ. مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو, تاریخ پڑھو, مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے, مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے. مسلمان جس گلی سے گزر جائے نا اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا.